اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر تعارف سلسلہ عیدروسیہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت وسیلتنا سیدنا و مرشدنا فی الدارین حبیب مجتبیٰ بن جعفر بن احمد بن عیدروس صاحب قبلہ کے حکم سے حضرت حبیب عیدروس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس کے 36ویں دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حیدرآباد میں قط صالحین نام پلی میں جو حبیب عیدروس رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت حبیب مجتبیٰ دامت برکاتہم کے پردادا ہیں۔ سلسلہ عیدروسیہ کی ابتدا سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انتباہ میں تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ اسی واقعے کو مصطفیٰ خان شیفا نے اپنی کتاب سلوک السالکین میں بھی درج کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ قدیم زمانے میں ملک عرب میں ایک بزرگ شیخ جمال الدین مرتبہ قطبیت پر فائز تھے۔ ان کو لڑکا نہیں تھا، وہ کسی صاحب باطن کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے صوفیاء اکرام اور مشائخین اعظام کو ایک مجلس میں دعوت طعام کے لیے مدعو کیا۔ ایک بزرگ نما شخصیت کو مسند پر بٹھایا۔ باہر سے ایک کم عمر لڑکا بغل میں جوتیاں دبائے آ گیا اور مسند پر بیٹھے ہوئے بزرگ نما شخصیت کو جوتوں سے بہت مارا۔ مار کھاتا ہوا بزرگ نما مجسمہ مسند سے غائب ہو گیا۔ داعی مجلس اس واقعے پر مسکراتے رہے۔ حاضرین نے جب داعی مجلس سے معاملہ دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ لڑکے سے ہی پوچھ لیا جائے۔ لڑکے سے دریافت کرنے پر لڑکے نے جواب دیا، بزرگوں کی محفل میں شیطان کو مسند پر دیکھ کر غصہ آیا اور اس کو بے ادبی کی سزا دی گئی۔ داعی مجلس قطب صاحب نے حاضرین سے کہا کہ میں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں آپ کو زحمت دی تھی۔ اللہ کے فضل سے میرا جانشین مجھے مل گیا۔ یہ کم عمر صاحبزادے عفیف الدین محی الدین شیخ حبیب عبداللہ بن ابی بکر بانی سلسلہ عیدروسیہ ہیں۔ انہی کو شیخ الکبیر اور عیدروس اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں عیدروس شیر کو کہتے ہیں۔ بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے آپ کو عیدروس کا لقب دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں سلسلہ عیدروسیہ میں بھی بیعت حاصل تھی۔ حضرت حبیب عیدروس رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت حبیب حسین بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بشارتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا کرے گا اور اس لڑکے کا نام عیدروس ہوگا۔ بشارت کے مطابق 17 ربیع الثانی 1225 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا وطن مبارک حضرموت میں مقام حوطۃ الحزم یمن ہے۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے 7ویں روز عقیقہ ہوا۔ اس تقریب میں رشتہ دار، دوست احباب، مشائخین اور علماء کرام نے شرکت کی اور بشارت کے مطابق آپ کا نام عیدروس رکھا گیا۔ جس وقت آپ دودھ پیتے تھے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو بات چیت کرنے کی قوت عطا کی تھی، آپ آسانی سے بسم اللہ، باللہ، من اللہ، اللہ، علی اللہ پڑھتے تھے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ 8 مہینے میں لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل کی۔ 1 سال 4 مہینے میں قرآن مجید کا پہلا دور تجوید کے ساتھ مکمل ہوا۔ آپ کی ذہانت سے سب حیران تھے۔ آپ کے والد حضرت حبیب حسین بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی ضعیفی کی وجہ سے کم ہوئی تھی۔ آپ کی تمام خدمات حضرت حبیب عیدروس انجام دیتے۔ اس کے باوجود رات کے آخری حصے میں اپنے بچپن سے ہی والد کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے، فجر والد کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھتے۔ آپ کی ظاہری و باطنی تعلیم، روحانی ترقی کی بڑی تفصیلات ہیں۔ 10 شعبان 1281 ہجری کو پہلی مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے۔ اس وقت ایشیا کے مشہور بزرگ حضرت سعد اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ گھانسی بازار میں ہیں، وہ بقید حیات تھے۔ انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرا فرزند حیدرآباد آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ حبیب عیدروس حیدرآباد تشریف لائے اور حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی آمد کی اطلاع خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے چکے۔ انہوں نے سلسلہ نقش بندیہ کی خلافت حضرت حبیب عیدروس کو عطا کی۔ حضرت حبیب عیدروس نے خاندان آصفیہ کے 4 بادشاہوں کو دیکھا، ایک ناصر الدولہ، دوسرے افضل الدولہ، تیسرے محبوب علی خان، چوتھے عثمان علی خان۔ آپ کے 6 سفر حیدرآباد کے موقع پر آپ ناندیڑ تشریف لے گئے۔ وہاں اوتاد وقت حضرت حسین شاہ صاحب مجذوب المعروف براہنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ آپ کی آمد پر مجذوب صاحب نے کپڑے پہنے، کبھی فرمایا شریعت آ رہی ہے، کبھی فرمایا عربوں کا سید آ رہا ہے۔ میر عثمان علی خان بادشاہ وقت نے آپ سے گزارش کی کہ آپ حیدرآباد میں رہیں، اس لیے آپ نے حیدرآباد میں سکونت اختیار کی۔ 13 ربیع الثانی 1346 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ 126 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک قط صالحین نامپلی میں ہیں۔ ہر سال 13، 14، 15 ربیع الثانی کو، ہر سال 13 تا 15 ربیع الثانی کو بڑے اہتمام سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 90 سال سے جاری ہے۔ آپ نے بہت سی دینی کتابوں کی تصحیح، تصنیف و تالیف فرمائی ہے۔ آپ کے ایک فرزند حضرت سید شرف الدین حبیب حسن رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بڑی درگاہ گاڑی پورہ ناندیڑ میں ہے۔ ہر سال 1 محرم کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 112 سال سے جاری ہے۔ آپ کے ایک اور فرزند حضرت حبیب مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مکھیڑ ضلع ناندیڑ میں ہے۔ سلسلہ عیدروسیہ کے بزرگان دین اورنگ آباد، سورت، احمد آباد، کلکتہ وغیرہ میں آرام فرما ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ جانشین ہوئے۔ 11 شعبان
1354 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک خطے صالحین میں ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ جانشین ہوئے۔ آپ پیدائشی ولی، آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا۔ میر عثمان علی خان صاحب آپ کا بہت ادب کرتے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ حضرت حبیب جعفر بن احمد بن عیدروس رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ 16 جمادی الاول 1395 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بھی خطے صالحین میں ہی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند سیدی و حبیبی و شیخی و مرشدی حبیب مجتبیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم و فیوزہم مسند نشین ہوئے۔ آپ کے مریدین آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو اور دیگر بیرون ممالک وغیرہ میں ہیں۔ آپ کے پاس ہر جمعرات کو حلقہ شریف مقرر ہے۔ اس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھائی، سکھ بھائی وغیرہ بھی شریک ہوتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اور حضرت قبلہ کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے مکان پر ہونے والی مجلس اور خطے صالحین کی مجالس فیضان اولیاء اللہ اور قومی یکجہتی کا منظر پیش کرتی ہیں۔ حضرت حبیب عیدروس رحمۃ اللہ علیہ سب کے ساتھ مساوی سلوک فرماتے۔ ہر ملنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مجھ کو ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ دعا مانگنے والوں کو حلال کمائی کی نصیحت فرماتے اور توکل کی عادت ڈالنے کو ارشاد فرماتے۔ آپ غریبوں کی مدد فرماتے، مسجدیں، مدرسے، کنویں بنوائے۔ جب کوئی کہتا کہ آپ کی دعا سے کامیابی حاصل ہوئی تو آپ فرماتے، کہو اللہ کے فضل سے دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے۔ شیخ یا مرشد واسطہ ہے۔ حضرت حبیب عیدروس رحمۃ اللہ علیہ کی مطبوعہ وصیت سے کچھ باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، قرآن پاک کی تلاوت کی نصیحت فرمائی۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جستجو کرتے رہو، ناپسندیدہ بدعتوں سے بچتے رہو، دنیا کو اپنا غم نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہو، اپنے تمام معاملات کو اسی پر سونپ دو، اسی پر بھروسہ کرو۔ بھائیو، تمہاری ہر چیز حلال ہونی چاہیے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، محبوب چیزوں سے صدقہ دو، روزے کو نفسانی خواہشات اور جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بناؤ۔ سب مسلمانوں کے ساتھ اپنی نیتیں پاک رکھو، سب مسلمانوں کے ساتھ اپنی نیتیں پاک رکھو، سب کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کرو۔ دیکھو حسد نہ کرنا، دیکھو کینہ، عیب جوئی اور کسی کی برائیوں کی تفتیش نہ کرنا، نیک گمانی سے کام لو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، تم میں باز کی گردنیں نہ مارے۔ خدا کے بندو، بھائی بن کر رہو، بہترین اخلاق اختیار کرو جس کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ موت کو اکثر یاد کرتے رہو اور سوچتے رہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جھگڑوں کی باتوں سے ہمیشہ علیحدہ رہو، جھگڑوں کی باتوں سے ہمیشہ علیحدہ رہو، بری باتوں سے درگزر کرو، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، جہاں تک ہو سکے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا کرو۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی حضرت حبیب مجتبیٰ بن جعفر بن احمد بن عیدروس صاحب قبلہ کی عمر دراز فرمائیں، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور ان کی دعاؤں سے سب کو فائدہ پہنچتا رہے، آمین بجاہ النبی کریم۔ پیش کردہ خادم محمد کمال الدین صدیقی ساجد، ناندیڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔